فلسطین پر ناجائز قبضہ سے اسرائیل کا قیام۔ تاریخ کا مطالعہ کرنے والا ہر انصاف پسند شخص جانتا ہے کہ یہودی فطری طور پر شرارتی اور سازشی قوم ہیں۔ قرآن کریم کی مختلف آیات میں بیان فرمایا گیا کہ یہودیوں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانیاں کیں، انہیں اذیتیں پہنچائیں، کئی انبیاء کرام علیہ السلام کو شہید کیا اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی شہید کرنے کی ناکام سازش کی۔ وہ مسلمانوں کے سخت ترین دشمن ہیں۔ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے انبیاء کرام علیہ السلام نے ان پر لعنت فرمائی اور رب تعالیٰ نے انہیں ذلت و رسوائی کی سزا میں مبتلا فرمایا۔ رب تعالیٰ کی ناراضی اور یہودیوں کے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ تھا کہ وہ صدیوں تک دنیا کی مختلف سلطنتوں میں ذلیل ہوتے رہے۔ ایک ملک سے نکالا جاتا تو دوسرے میں پناہ لیتے، وہاں سے ملک بدر کیا جاتا تو تیسرے ملک میں سر چھپاتے، یوں ہی سلسلہ چلتا رہا۔ 19ویں صدی کے آخر میں یہودی منصوبہ سازوں نے یہودی عوام کو ورغلایا کہ بیت المقدس کو سیدنا داؤد اور سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اپنی سلطنت کا دارالحکومت بنایا تھا اور ہماری کتابوں میں ہم سے اس سرزمین کا وعدہ کیا گیا ہے، لہٰذا دنیا بھر کے یہودیوں کو یہاں جمع ہونا چاہیے تاکہ بیت المقدس میں ایک یہودی اسٹیٹ قائم کی جا سکے۔ اس وقت فلسطین سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا اور ترکی حکمران شاعر اسلامیہ سے متعلق غیرت مند تھے۔ انہوں نے فلسطین میں یہودیوں کے آباد ہونے پر پابندی لگا دی۔ یہودیوں نے ترکی خلیفہ سلطان عبد الحمید ثانی رحمۃ اللہ علیہ کو خریدنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ ایک موقع پر سلطان کو 50 لاکھ سونے کے سکے لیرہ بطور ذاتی تحفہ، سلطنت کے لیے بھاری رقم اور سیاسی اتحاد کی پیشکش کی تاکہ فلسطین میں یہودیوں کو آباد ہونے کی اجازت دی جائے۔ سلطان نے انہیں دھتکار کر یہ تاریخی جملہ کہا، اگر تم مجھے پوری دنیا کے برابر سونا دو تو میں اسے بھی ٹھکرا دوں گا، کیونکہ فلسطین میری ذاتی جاگیر نہیں ہے، یہ امت مسلمہ کا ورثہ ہے۔ جس خطے کو مسلمانوں نے اپنی جانیں قربان کر کے حاصل کیا، اس کا سودا نہیں کیا جا سکتا۔ سلطنت عثمانیہ سے مایوس ہو کر 1917 عیسوی میں یہودیوں نے برطانیہ کے ساتھ معاہدہ کر لیا کہ یہودی برطانیہ کی حمایت کریں گے۔ اس کے عوض برطانیہ فلسطین میں یہودی ریاست قائم کرنے کے لیے ہر ممکن مدد کرے گا۔ اسے معاہدہ بلفور کہا جاتا ہے۔ پہلی جنگ عظیم کے اختتام پر برطانیہ نے سلطنت عثمانیہ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور معاہدہ بلفور کے مطابق فلسطین میں یہودیوں کو آباد کرنا شروع کر دیا۔ یہ سلسلہ تیزی سے جاری رہا۔ نومبر 1947 عیسوی میں اقوام متحدہ نے امریکہ اور برطانیہ کی سرپرستی میں یہ ظالمانہ منصوبہ منظور کیا کہ فلسطین کے 56% رقبہ پر نئی یہودی ریاست قائم کر دی جائے، حالانکہ اس وقت یہودی فلسطین کی آبادی کا صرف 33% تھے۔ چنانچہ 14 مئی 1948 عیسوی کو شیطانی ریاست اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا گیا۔ 1948 عیسوی سے اب تک امریکہ کی پشت پناہی میں اسرائیلی فورسز کی مسلمانوں سے بے شمار لڑائیاں ہو چکی ہیں۔ آئے روز فلسطین کے علاقوں پر ناجائز قبضہ کر کے وہاں نئی یہودی بستیاں آباد کی جاتی ہیں۔ دراصل یہودیوں کا خواب گریٹر اسرائیل، عظیم اسرائیل ہے۔ ان کا منصوبہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مدینہ سے نکالا تھا، پھر ان کے حکم پر عمر رضی اللہ عنہ نے ہمیں عرب سے نکالا تھا، ہم پھر مدینہ میں جا کر آباد ہوں گے اور وہاں تک کہ سارے خطے کو اسرائیل کا حصہ بنائیں گے۔ یہ بات ہرگز مبالغہ آرائی نہیں۔ محققین کی کتابوں کے ساتھ ساتھ انٹرنیٹ پر گریٹر اسرائیل کے نقشے موجود ہیں۔ یہ بات بھی انتہائی افسوسناک ہے کہ اس وقت کئی اسلامی ممالک اسرائیل کو تسلیم کر کے اس کے ساتھ تعلقات کا آغاز کر چکے ہیں اور متعدد دولت مند اور طاقتور مسلم ممالک اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے مذاکرات کر رہے ہیں۔ سلام ہو غیرت مند فلسطینی مسلمانوں کو، وہ بے سر و سامانی کے عالم میں اپنے جان و مال اور اولاد کو داؤ پر لگا کر اسرائیل کے خلاف جہاد میں مصروف ہیں۔